مسیح یسوع کے زندہ جلالی بابرکت نام میں تمام بہن بھائیوں کو سلام۔ دل شکر گزاری سے بھرا ہے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے کہ آج آپ سب یہاں پر خدا کا کلام سننے کے لیے ایک بار پھر یہاں جمع ہے، اور آپ اس بات کی اہمیت کو جان چکے ہیں کہ خداوند کے گھر میں آنا ہمارے لیے بھلائی اور شادمانی پیدا کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیں یہ جو دن ہے جو ہمارے لیے ہمارے اسکالروں نے، بائبل ٹیچروں نے اتوار کا دن جو ہماری عبادت کا ٹھہرایا ہے، یاد رکھیں یہ دن ہمارے لیے برکت کا باعث ہے۔ اس طرح قوم بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن برکت کا باعث بنا، سرفرازی کا باعث بنا، ترقی کا باعث بنا، اس طرح آج ہمارے لیے یہ اتوار کا دن جو ہے، یاد رکھیں ہماری نسل و پشتوں کے لیے فتح مندی، کامیابی اور شادمانی کا باعث بنے گا۔ جب ہم مسیح گرانے خاندان اپنے تمام ان کاموں کو چھوڑ کر اس دن خدا کی حضوری میں آئیں گے، خدا میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں گے۔ ہلیلویا۔ آج مقدس پاک کلام میں سے جو باتیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، وہ خاندان کے تعلق سے ہیں کہ کس طرح کوئی گھرانہ پھل سکتا ہے، پھول سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے، سرفراز ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے گھرانے، میں سب کی بات نہیں کرتا، بہت سارے گھرانے خاندان ایسے بھی ہیں جہاں پر گھرانے خاندان اکٹھے رہ رہے ہیں اور پھر ان کے اندر تکراریں شروع ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ان میں نچاکیاں، بدگوئیاں، قہر، غصہ، ایسی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ایسی ہی باتوں کو آج میں مقدس پاک کلام میں سے آپ کو بتاؤں گا کہ جب خدا کے لوگوں پر ایسے معاملات ہوئے ہیں تو انہوں نے کون سے فیصلے کیے ہیں، انہوں نے کیا فیصلے کیے ہیں۔ ان باتوں کو آج بائبل مقدس کی روشنی میں دیکھیں۔ یاد رکھیں میرے عزیزوں، جب ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے فیصلے نہیں نہ کر پاتے تو معذرت کے ساتھ پھر ہمیں جادو، ٹوڑوں، داغوں، تویزوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، حسد کا۔ وہ بچے جو بچپن سے ہماری عزت کرتے آ رہے ہوتے ہیں، وہ بیٹیاں جو بچپن سے ہماری عزت کرتی ہیں، وہ ہی ہمیں نفرت سے دیکھتی ہیں، نفرت کے بول بولنا شروع کر دیتی ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ریزن کیا ہوتا ہے؟ وجہ اور ریزن یہ ہے کہ ہم کوئی بزرگ ہوتے ہوئے، گھر کے بڑے ہوتے ہوئے ان کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ میں نے آپ کو پتا ہے میرا خاندانوں میں وزٹ بہت ہے میرے عزیزوں، وہ گھرانے خاندان جن کے بزرگ کوئی فیصلہ نہیں نہ کرتے، یاد رکھیں ان کے بچوں کو جادوؤں، ٹوڑوں کو، داغوں کا اور تویزوں کا، نبوؤں کا اور نبوؤں میں سوؤں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی چیزوں جن کا کبھی کسی سے کبھی واسطہ نہیں پڑا، ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارے گھر میں کیسے ہے، اور کرنے والے کوئی باہر سے نہیں، اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کا فیصلہ نہیں ہوا ہوتا۔ وہ آپس میں ہی جو ہے زبان کی لڑائی، سوچ کی لڑائی اور علم کی لڑائی، کالے علم کی لڑائی شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے پر بار۔ تو آج خدا کے مقدس پاک کلام میں سے اس بات کو دیکھیں گے کہ جب راست بازوں کے درمیان میں ایسا معاملہ پہلی بار ہی ہوا ہے تو انہوں نے کیا ڈیسیجن لیا، کیا فیصلہ کیا۔ تو یاد رکھیں کہ بائبل مقدس جو خدا کا کلام ہے، جسے زندگی کی روٹی بھی کہا گیا ہے، میرے عزیزوں، میرے بہنوں، بھائیوں، اس سے جو کچھ ہم نے سیکھنا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ہلیلویا۔ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہوگا، سرفراز ہوگا، ترقی کرے گا، سربلند ہوگا اور خدا کی نظر میں مقبول ہوگا۔ آئیں ایک بڑے خوبصورت راست باز کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس نے جب گھرانے خاندان میں اس طرح لڑائی جھگڑے پیدا ہوئے، لڑائی جھگڑے شروع ہوئے، تو اس نے کیا ڈیسیجن لیا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں بائبل مقدس کی سب سے پہلی کتاب پیدائش کی کتاب ہے اور اس کا 13واں باب ہے۔
13वें बाब की पहली आयत से पढ़िएगा जी। कलाम मुकद्दस से पैदाइश की किताब 13वां बाब और पहली आयत। और अब्राहम मिस्र से अपनी बीवी और अपने सब माल और लूत को साथ लेकर कुरान के जनूब की तरफ चला। और अब्राहम के पास चौपाए और सोना चांदी बाकसरत था, और वो कुरान के जनूब से सफर करता हुआ बैतैल में उस जगह पहुंचा जहां पहले बैतैल और आई के दरमियान उसका डेरा था, यानी वो मकाम जहां उसने शुरू में कुर्बानगाह बनाई थी। और वहां अब्राहम ने खुदावंद से दुआ की। और लूत के पास भी, जो अब्राहम का हम सफर था, भेड़ बकरियां, गाय बैल और डेरे थे। और उस मुल्क में इतनी गुंजाइश ना थी कि वो इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास इतना माल था कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते थे। और अब्राहम के चरवाहों और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ। और गुलानी और फिरजी उस वक्त मुल्क में रहते थे। तब अब्राहम ने लूत से कहा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे चरवाहों और तेरे चरवाहों के दरमियान झगड़ा ना हुआ करे, क्योंकि हम भाई हैं। क्या ये सारा मुल्क तेरे सामने नहीं? सो तू मुझसे अलग हो जा। अगर तू बाएं जाए तो मैं दाहिने जाऊंगा, और अगर तू दाहिने जाए तो मैं बाएं जाऊंगा। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। सो मेरे अजीजों, जो बात मैंने आपको शुरू में बताई, आपने देखा कि ये खूबसूरत रास्तबाज शख्स जिसे ईमानदारों का बाप भी कहा गया है और कहने वाला खुदा है, कितना खूबसूरत फैसला कर रहा है, कितना खूबसूरत डिसीजन ले रहा है। हालांकि बाइबल बता रही है कि लूत को वो साथ लेकर निकला था, मगर जब देखा कि भाई इसका भी माल बहुत है और मेरे पास भी, इसके भी नौकर बहुत है और मेरे पास भी, और मेरे और इसके नौकरों में लड़ाई और झगड़ा शुरू हो चुका है, तो अब्राहम ने समझदारी इस्तेमाल की, अपनी समझ को इस्तेमाल किया और लूत से कहा कि भाई तू मुझसे क्या हो जा, अलग हो जा, मुझसे तू अलग हो जा, क्योंकि अब मेरा और तेरा साथ रहना बहुत मुश्किल है। माज़रत के साथ थोड़ा सा आगे अच्छी जगह नहीं आगे मैं सरफ ही मांगे आगे थोड़ा सा मेहरबानी करके जगह पीछे कम है, बहन पीछे आ जाए। तारीफ हालेलुया। सो मैं बता रहा हूं मेरे अजीजों, इस खुदा के बंदा के पास ना तो सहीफे हैं और ना ही खतूत है और ना ही मेरे अजीजों अंजीर मुकद्दसा है और ना ही इसके पास मेरे अजीजों पूरी बाइबल मुकद्दस है। मगर खुदा ने इसे एक अच्छे ज़हन का, एक अच्छी सोच का मालिक बनाया हुआ है। आज मुझे और आपको अच्छे ज़हन और सोच का मालिक ये बाइबल मुकद्दस बनाती है। जब जब हम इसे पढ़ते हैं, जब जब इन पर तवज्जो करते हैं, मेरे अजीजों, ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम हमें ऐसे डिसीजन लेने के लिए मदद करती है। अब्राहम डिसीजन ये ले रहा है कि भाई अब तेरा और मेरा साथ नहीं बनेगा, क्योंकि जब एक बार लड़ाई हो गई है तो ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। ये हसद और जलन जो है अब रीस हमारे चरवाहों में, हमारे लोगों में डालता रहेगा और इन्हें लड़वाता रहेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि लूत, तू जो मेरी इज्जत करता है ना, तू जो मेरी इज्जत करता है, तू भी मेरे से लड़ना शुरू हो जाएगा। तो मैं ये दिन देखना नहीं चाहता, मैं ये दिन अपनी जिंदगी में देखना नहीं चाहता। तो समझदारी ये है कि लूत तू मुझसे जुदा हो जा। हाँ, अगर तू दाएं जाए तो मैं बाएं चला जाऊंगा, हाँ अगर तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं चला जाऊंगा। क्या मेरे अजीजों, आज हमारे घरानों खानदानों में हमारे बड़े बुजुर्ग कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं? अगर नहीं ले पा रहे तो मेरे अजीजों लेना शुरू करें। इसमें
آپ کے بچوں کی برکت کی بات ہے، ترقی کی بات ہے، سرفرازی کی بات ہے، کامیابی کی بات ہے۔ یہ خدا کا بندہ، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نہ بائبل پڑھ رہا ہے اور نہ ہی صحیفے نہ خطوط پڑھ رہا ہے، بلکہ خدا باپ نے ایک اچھی سمجھ، ایک اچھی میرے عزیزوں سمجھ بوجھ سے بخشی ہے۔ کب ملی یہ پتہ آپ کو؟ جب خدا نے اسے آواز دی اور یہ خدا کے کہنے پر چل پڑا۔ اب جب آپ بھی خدا کی بارگاہ میں آتے ہو، خدا کے کہنے پر اس کے کلام کو سن کر کے بھائی اتوار والے دن خدا کے گھر میں جانا ضروری ہے، خدا کی مدد سرائی کرنا ضروری ہے۔ ارے خدا کوئی عقل کی بات کرے گا، جب وہ ہماری عقل میں بیٹھے گی تو ہماری نسلیں پشتیں سرفراز اور سربلند ہوگی۔ آج میرے عزیزوں، مگر میں نے بہت سارے گانے خاندان دیکھے ہیں جو ایسے ڈیسیجن لینے میں سوچتے رہتے ہیں۔ وہ بچے جو بچپن سے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، وہ بچے جو کبھی ماں باپ کے آگے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کرتے، وہی ماں باپ کے سامنے جھگڑ رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو سوچ کر ابراہیم یہ کہہ رہا نا بھائی مجھے آگے کی باتیں پتہ چل رہی ہے، اگر یہ لڑائی ہو رہی ہے تو اب یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی، یہ جھگڑا، یہ لڑائی میرے تیرے چرواہوں میں بڑھتا جائے گا اور اس سے بڑی رسوائی ہوگی۔ اور ہم پر پتہ کون سی قومیں ایسے کی جو دو قوموں کا نام لیا گیا، ایک کرانی اور دوسرے فرضی، یہ دونوں قومیں ہم پر ہنسے گی۔ جس طرح آج کسی خاندان میں اگر کوئی بھائیوں میں لڑائی چل رہی ہو تو ہنسنے والے کون سے ہوتے ہیں؟ پڑوسی، آس پڑوس کے لوگ، گلی کے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اور جن میں زیادہ پیار ہو، جو ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہو، ان پر تو اور زیادہ لوگ ہنستے ہیں۔ انہوں نے کی ہو گیا، یہ تو ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے، یہ تو ایک دوسرے کے پیچھے مارنے کے لیے تلے ہوئے تھے، آج ان کو کیا ہو گیا؟ اس بات کو دیکھ کر ابراہیم نے کہا نا بھائی تیرا اور میرا اب ساتھ رہنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، اس مقدس پاک کلام کی روشنی میں جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم بھی جب بزرگ ہو جاتے ہیں، عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں، تو ہمیں بھی کوشش کر کے ایسے ڈیسیجن لینے ہیں۔ ارے جس خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں، کیا وہ آپ کا بچہ جب آپ سے الگ ہو جائے گا کیا وہ بچہ بھوکا مرتا رہے گا؟ نہیں میرے عزیزوں، جس خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں وہ اسے کھلانے کی، سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ اسے سنبھالے گا۔ آئیں ایک ایسے ہی خدا کے بندہ سے آپ کو ملواتا ہوں جس کے ماں باپ نے اپنے سر سے الگ کر دیا، نہ سونا دیا، نہ چاندی دی، نہ اونٹ دیے، نہ گدیاں دی، کچھ بھی نہیں دیا، صرف اور صرف اس کو دعا دی اور وہ اس دعا کو لے کر نکل پڑا ہے۔ یہاں پر بھی جھگڑا دو بھائیوں میں ہو رہا ہے۔ آئے چلتے ہیں ذرا 27 باب میں 41 کی آیت پڑھیے گا۔ کلام مقدس میں سے پیدائش کی کتاب 27واں باب اور 41ویں آیت، اور عیسیٰ نے یعقوب سے اس برکت کے سبب سے جو اس کے باپ نے اسے بخشی کینہ رکھا، اور عیسیٰ نے اپنے دل میں کہا کہ میرے باپ کے ماتم کے دن نزدیک ہیں، پھر میں اپنے بھائی یعقوب کو مار ڈالوں گا۔ آمین، سن لیا؟ اپنے بھائی یعقوب کو میں ماروں گا۔ اس نے مجھ سے پہلے باپ سے دعا کیوں لی؟ مجھ سے پہلے برکت کیوں لی ہے؟ اور بڑا تو میں ہوں۔ حالہ بائبل بتاتی ہے اس نے بڑے ہونے کا حق جو ہے ایک دان کے حفظ کیا کر دیا تھا، اسے دے دیا تھا۔ یہاں بھائی کو مارنے پر تلا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں اسے مار ڈالوں گا کیونکہ اس نے غلط کام کیا ہے۔ کتنے 4-5 بھائی نہیں ہیں، کوئی 8-10 بھائی نہیں، صرف 2 ہیں۔ اور میرے عزیزوں، کوئی ان کا 2 سال کا گیپ نہیں ہے، صرف کچھ منٹوں کا گیپ ہے۔
پہلے عیساؤ پیدا ہوا پھر یعقوب پیدا ہوا, دونوں ماں کے پیٹ میں اکٹھے رہے ہیں. مگر اس دنیا میں جو اس جہان کا خدا ہے, ارے وہ میرے اور آپ کے بیٹیاں بیٹوں کو یونائٹ ہو کر رہنے نہیں دیتا. اس کا کام ہے کہ ان کو توڑو, ان میں جھگڑے پیدا کرو, ان میں لڑائیاں پیدا کرو. اس کا یہ کام ہے. اتنی حسد عیساؤ کے اندر ابلیس نے بھر دیا ہے اور کہنا میں اپنے بھائی کو مار ڈالوں گا. اور آج بھی بہت سارے گھرانوں خاندانوں میں ایسا بڑا بھائی چھوٹا بھائی کو کہہ رہا ہے, چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو کہہ رہا ہے. مگر ماں باپ خاموش, میں کی کرا. ارے جو ابراہیم نے کیا تھا تو وہی کچھ کر دے, ان کا فیصلہ کر دے, ورنہ یہ ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے. جی آگے چلیے. اور ربکا کو اس کے بڑے بیٹے عیساؤ کی یہ باتیں بتائی گئی. تب اس نے اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو بلوا کر اس سے کہا کہ دیکھ, تیرا بھائی عیساؤ تجھے مار ڈالنے پر ہے, اور یہی سوچ سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے. سو اے میرے بیٹے, تو میری بات مان اور اٹھ کر حران کو میرے بھائی لابن کے پاس بھاگ جا. آمین. سن لیں, ایک ماں اس بات کو جو ہے, کیونکہ اسحاق جو ہے وہ بہت ضعیف ہو چکا تھا اور اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں, اس لیے ربکا اس بات کا فیصلہ کر رہی ہے. کیا آج بزرگ مائیں اپنے بیٹوں کا فیصلہ نہیں کر سکتی؟ یہاں ماں کر رہی ہے فیصلہ. پتر میں تو دعا ہون ماردیا نہیں دیکھنا چاہتی, میں تمہیں لڑتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتی. معذرت کے ساتھ اب تم اپنے اپنے راہیں بدل لو, کیونکہ تمہارے بیٹیاں بیٹے پیدا ہو چکے ہیں. کبھی بچوں کی لڑائی آپس میں ہو جاتی ہے, کبھی بیویوں کی لڑائی آپس میں ہو جاتی ہے, کبھی اسی طرح کوئی نہ کوئی معاملہ آئے دن کھڑا رہتا ہے. جہاں ماں نے باپ نے بیچارے نے کوئی 2-4 سال اور زندہ رہنا ہوتا ہے, ان کی تمام لڑائیوں کو دیکھ دیکھ کر اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, وہ بیچاری پہلے ہی 2 سال چلے جاتی ہے, 4 سال پہلے وہ چلے جاتی ہے. مگر ڈیسیجن آپ کے لیے ہوئے میرے چیزوں, آپ کے لیے ہوئے ڈیسیجن جو ہیں وہ آپ کی عمر کو دراز کر سکتے ہیں, وہ آپ کو تندرست رکھ سکتے ہیں, صحت مند رکھ سکتے ہیں, وہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہونے نہیں دیں گے. آپ کے کیے ہوئے فیصلے. یہاں پر بھی ایک میں بتا رہا ہوں نا کہ نہ ان کی کوئی بہن ہے اور نہ ہی کوئی اور بچہ ہے ان کا, بس یہ دونوں بھائی ہیں, دونوں بھائی ہیں. اور ماں ڈیسیجن لے رہی ہے کہ بیٹا میں نے سنا ہے کہ تیرا بھائی تجھے مار ڈالنے کو ہے, تو ایسا کر کہ اس سے الگ ہو جا, اس سے جدا ہو جا. اور یہ الگ ایسے نہیں کر رہی بلکہ اسے اپنے خدا کے ہاتھوں میں دے کر الگ کر رہی ہے. ہاللیلویا. اپنے خدا کے ہاتھوں میں دے کر جو ہے وہ اسے الگ کر رہی ہے میرے چیزوں. اسے اپنے خدا پر فخر ہے کہ میرا خدا جس کی اظہار ابراہیم عبادت کرتا آیا ہے, ابراہیم اظہار باتیں مانتا آیا ہے, وہ ہمارے بچوں کو بیابانوں میں سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ سنبھالے گا. جی پڑھیے گا آیت نمبر 45. یعنی جب تک تیرے بھائی کا قہر تیری طرف سے ٹھنڈا نہ ہو اور وہ اس بات کو جو تو نے اس سے کی ہے بھول نہ جائے, تب میں تجھے وہاں سے بلوا بھیجوں گی. میں ایک ہی دن میں تم دونوں کو کیوں کھو بیٹھوں. آج بہت ساری مائیں بیٹھی ہیں, میں سب کی بات نہیں کرتا, کچھ خاندانوں میں گھروں میں ایسے مسئلے چل رہے ہیں, وہ کہتی ہیں میں اپنے پتروں کو کھوڑا دوں. یہاں بھی ماں کہہ رہی ہے میں کیسے کیا کروں, میں تم دونوں کو کہیں کھو نہ بیٹھوں. کچھ ایسا کر بیٹے. اور میں کہتا ہوں یعقوب اس بات کو مان گیا
اس نے کہا ماں تو جو کہتی ہے میں تیری بات کو مانتا ہوں. اور میرے عزیزو ابراہیم کے خدا نے یعقوب کے اسحاق کے خدا نے یعقوب کی بڑی مدد کی, بڑی مدد کی. جہاں بھی اس نے قدم رکھا, جن جانوروں پر اس نے ہاتھ رکھا, جن کھیتوں پہ اس نے ہاتھ رکھا, وہ پھلنے اور پھولنا شروع ہو گئے. تو کیا میرے عزیزو جب ہمارے بچے, ہمارے بیٹیاں بیٹے اس طرح ہم سے الگ ہو کر ہماری دعائیں لے کر کوئی جگہ کا انتخاب کریں گی جا کر رہنے کے لیے, تو کیا وہ ہماری دعائیں کا پیچھا نہ کریں گی؟ کیوں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم زندہ خدا کے ماننے والے ہیں؟ ایک بات جانتی ہے کہ میں جس خدا کی ماننے والی ہوں وہ میرے بچوں کو سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے. چاہے وہ بیابان میں چلے جائیں, چاہے سراب جگہ پر چلے جائیں, میرا خدا انہیں سنبھالے گا. بس بات یہ ہے کہ میرے عزیزو ان راست بازوں کی طرح اپنا دل تھوڑا سا سخت کریں, کیونکہ یہ دل سخت کر کے ہی فیصلے کیے جاتے ہیں. جو بولتے رہتے ہیں چل خیر ہے, چل خیر ہے, چل خیر ہے, وہ اور بستی میں اور روزانہ ڈاکٹر کی دوائیوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں, ڈاکٹر کو روزانہ پیسے دے کر آتے ہیں. آگے چلتے ہیں. 28 باب کی تیسری آیت پڑھیں, بڑے غور سے سنیے گا. دیکھیں کہ انہیں قادر مطلق پر کتنا مان و سمان ہے کہ وہ سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے. جی پڑھیے گا. اور قادر مطلق خدا تجھے برکت بخشے. دیکھیں وہ خدا کے ہاتھوں میں دے رہی ہے اپنے بیٹے کو. ہم کس کے ہاتھوں میں دیتے ہیں؟ ہم جادوگروں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں, ہم اور پھٹے بازوں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں. یقین جانے وہ بھائی جو بچپن میں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں, جیسے ان کی شادی بیاہ ہوتی ہے ایک دوسرے کو مارنے مرانے پر تلے جاتے ہیں, یا کہیں جائیداد کے بٹوارے ہوتے ہیں وہاں پر ایسے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے میرے عزیزو اس مقدس کلام کی روشنی میں پڑھا کہ وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ قادر مطلق خدا تجھے کیا دے؟ برکت بخشے اور بخشی بھی آج تک یعقوب کی نسل سرفراز ہے. آج تک یعقوب کی نسل مانگنے والی نہیں بلکہ دینے والی ہے. تو کیا جب ہم ایسا ڈیسیجن لیں گے تو ہمارے بیٹیاں بیٹے بھیک مانگنے والے ہوں گے؟ نہیں. ارے ہمیں مان سمان چاہیے. ہم خدا کے بیٹے یسوع کے ماننے والے ہیں, اور اس نے کہا ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے. وہ سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے. ہم بھول جاتے ہیں, میں نے پچھلے ویڈنسڈے بھی آپ کو بتایا تھا, ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا خدا آسمان اور زمین کا مالک اور خالق ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے خدا کی آنکھیں زمین کی سیر کرتی ہیں. جی آگے چلے بھائی. اور تجھے برآمد کرے اور بڑھائے کہ تجھ سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں. تجھے مال متا ملے, تجھے اولاد ملے. اسرائیل کے ابراہیم کے خدا سے تمام کی تمام چیزیں تجھے ملے. تمام کی تمام چیزیں اسرائیل کا خدا تجھے دے. یہ ماں اور باپ جو ہے اپنے بچے کو دعا دے رہا ہے. میرے عزیزوں, میرے بہنوں بھائیوں, ان باتوں پر آج غور کرو, توجہ کرو. اگر آج ہم پستیوں میں ہیں, آج ہم بلڈ پریشر شوگر کے مریض بنے ہوئے ہیں, دل کے مریض بنے ہوئے, تو دل کے مریض ہمارے فیصلے ہی میں بناتے ہیں, ہمارے بچے نہیں. اگر ہم وقت معین پر اچھے فیصلے کر چکے ہوں گے تو یاد رکھیں آنے والی زندگی بڑی خوبصورت ہوگی ہماری. آنے والی زندگی ہماری بڑی خوبصورت ہوگی, کیونکہ جس طرح یہ زندہ خدا پر بھروسہ کر کے اپنے بچے کو دعا دے رہی ہے, برکت دے رہی ہے, اسی طرح ہم بھی اپنے بچوں کو دعا دیں, برکت دیں. میرے عزیزوں, بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے, کوئی بچہ بیچارہ بڑی کوشش کاوش کے ساتھ ملک سے باہر جانے کا ارادہ کرتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے.
سارے ایئرپورٹ پر پورا خاندان ایئرپورٹ پر پہنچا ہوتا ہے تو سارے ہوتے خوش نہیں ہو رہے، رو رہے ہوتے، سب وہ دل دباندے ہیں، وہ ترقی کرنے جا رہا ہے کدھر پیڑے کما چ پھسن نہیں جا رہا. دعا دو، دعا دو، چلو آنسو کے ساتھ دعا دو، آنسو والی دعا دو. ہاں آپ کی دعا آنسو والی ہو. کیا ہو یہی الفاظ آپ کے منہ سے نکلے کہ قادر مطلق خدا تجھے برکت بخشے، جس ملک میں تو جائے وہاں تیرا بھلا ہو، تو خوب سربراہ ہو، تو خوب کامیاب ہو. کئی جڑیاں ہڑے رشتہ دار راجے راضی نہیں نہ ہوندے، تیری ماں دا کی ہوئے گا پچھوں، اینو کون دیکھے گا، وہ چاہتی ہے نہ جاوے اے نہ ترقی کرے. جب قادر مطلق خدا برکت بخشنے والا ہے تو وہ ہمارے بچوں کو برکت بخشے گا. کب؟ جب یہ ماں سے الگ ہو رہا ہے، اپنے بھائی سے الگ ہو رہا ہے، اپنے باپ سے الگ ہو رہا ہے. وہ تجھے سنبھالے گا، وہ تجھے برومند کرے گا، وہ تجھے کامیاب کرے گا. اور صرف وہاں جا کر اسے میرے عزیزو دولت شہرت عزت نہیں بلکہ بیٹیاں بیٹے بھی خدا نے اسے عطا کیے، اور وہی بیٹیاں بیٹے میرے اور آپ کے لیے برکت کا باعث بنے ہیں، میرے لیے یس اور آپ کے لیے یسوع کو ملانے کا باعث بنے ہیں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ خاندان ہیں، یہ وہ گھرانے ہیں جنہوں نے اپنے بڑھاپے کے دنوں میں اچھے فیصلے کیے ہیں. بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے کام کرنے سے میرے بڑے بیٹے کے بچے پل رہے ہیں، میرے چھوٹے بیٹے کے بچے پل رہے ہیں، میرے فلانے بچے کے بچے پل رہے ہیں. نہیں 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 نہیں، یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے نکالو. اس لیے تو خدا آپ کی سن نہیں رہا، اس لیے تو خدا آپ کی زندگیوں میں، آپ کے بچوں کی زندگیوں میں کام نہیں کر رہا. ارے آپ کے کمانے سے نہیں، رقبہ کی بات سنو. رقبہ کہہ رہی ہے قادر مطلق خدا تجھے برکت بخشے. میرے کمانے سے تجھے برکت نہ ملے، میرے خداوند یسوع سے تجھے برکت ملے. جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں، حمد و ستائش کرتا ہوں، وہ خدا تجھے برومند کرے، کامیاب کرے. معذرت کے ساتھ بہت سارے گھرانے خاندانوں پتہ کیا ہوتا ہے، 4-5 بھرا ہون گے نا، جڑا کماندا ہے نا وہ دے پیسے جڑے نے ویلے ہون دتے جان گے، جڑا ویلا کار ہوئے گا انہوں دتے جان گے. بے انصافی نہیں ہے؟ کیا خدا نہیں دیکھ رہا؟ جب کہہ رہے ہو کہ خدا کی آنکھیں زمین کی سیر کرتی ہیں تو کیا وہ آپ کو یہ غلط کام کرتے ہوئے دیکھ نہیں رہا؟ کیسے آپ کی دعائیں سنے جائیں گی؟ کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے، کیسے ہوگا اثر دعاؤں میں، میری دشمن میری کدورت ہے. غلط فیصلے جو ہیں یہ میرے عزیزوں ہماری برکتوں کو روکتے ہیں. بڑا کار جو ویلا ہے سارے پیسے انہوں دیتے جان گے، انہوں چٹے کپڑے بھی دیتے جان گے. چونک دیتے گڑی دے انج پھرے گا جویں ملہ چودھری اے کدی انہوں چھیڑ کدی انہوں چھیڑ کدی انہوں چھیڑ. تو ماں کہ کی کرا میں پھر پیو کہے گا میں کی کرا پھر. میرے عزیزوں میرے بہنوں بھائیوں آپ کچھ نہ کریں، آپ ابراہیم کی طرح فیصلے لیں تاکہ آپ اور آپ کے بچے بھرمند ہوں، کامیاب ہوں، سرفراز ہوں. اس جہان میں نا یاد رکھیے گا یہ بات یسوع نے بھی کہی تھی کہ جو اپنی جان کو میرے لیے دے گا وہ اسے پائے گا، اور جو اسے سنبھال کر رکھے گا نا وہ اسے کھوئے گا. یاد رکھے گا وہ کھوئے گا اسے. جھیڑیاں چیزوں اسی زمین تے جن چیزوں کو ہم زمین پر زیادہ اہمیت دیتے ہیں یاد رکھیں وہ زیادہ ہم سے دور جاتی ہے. چاہے وہ روپیہ پیسہ ہو، چاہے وہ اولاد ہو، وہ زیادہ ہم سے دور جاتی ہے. وہ ہمارے نزدیک نہیں رہتی، وہ ہم سے اور دور چلی جاتی ہے. بلکہ کبھی ہم کوئی غصے اور نفرت کی بات کرتے ہیں تو وہ پہاڑ بن جاتی ہے ہمارے لیے.
کہ میری ماں نے میرے باپ نے کدی آج ایسی گل کی تھی، آج کیتی کیوں ہے؟ اگر یہی غصہ، یہی تھوڑی سی کڑوی باتیں آپ ساتھ ساتھ کرتے آتے تو وہ پہاڑ نہ بنتی آج جو ایک بات آپ نے کہہ دی۔ سو میرے عزیزو، بائبل مقدس کی روشنی میں دیکھیں کہ جب خدا کے لوگوں میں جھگڑے پیدا ہوئے، مار ڈالنے کی باتیں پیدا ہوئیں، تو انہوں نے کیا ڈیسیجن لیا؟ کیا میں اور آپ یسوع کے ماننے والے نہیں ہیں؟ یہ بھی تو زندہ خدا کے ماننے والے لوگ ہیں نا۔ کیا میں اور آپ زندہ خدا کے ماننے والے لوگ نہیں ہیں؟ میں اور آپ بھی زندہ خدا کے ماننے والے لوگ ہیں، اور وہی خدا، کیا خوبصورت بات ہے، جڑا خدا یعقوب دا وہی ساڈا، جڑا یعقوب نو سنبھالن ڈیا وہ ساڈے بچے بھی سنبھالے گا۔ جو یعقوب کی پشت نسل کو سنبھال رہا ہے، وہ مجھے، میرے اور آپ کے بیٹیاں بیٹوں کو بھی سنبھالے گا میرے عزیزوں۔ سو جب اس خدا کے بندہ نے، کیا خوبصورت بات مجھے یاد آ گئی، ان باتوں کو، یہ بچوں کے لیے ہے، نوجوانوں کے لیے ہے، بڑے غور سے سنیں گا، یہ ان نوجوانوں کے لیے ہے جو ماں باپ سے الگ ہی نہیں ہونا چاہتے، بلکہ بھائیوں کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں۔ جب یہ ماں کی اس بات کو سنا اور اس پر عمل کیا ہے تو دیکھیں خدا یقین جانے اس فیصلے پر مجبور ہو گیا کہ میں اپنا دیدار جو ہے وہ اپنے بندہ یعقوب کو کراؤں۔ ہاللیلویا۔ جب کوئی آپ کا بیٹا یا بیٹی یقین جانے اگر وہ روح میں ابھی تک معمور نہیں ہوا ایسا فیصلہ لیتا ہے تو میں کہتا ہوں آنے والے وقتوں میں خدا اسے روح اس سے معمور کر دے گا۔ جی پڑھیے گا 28 باب کی 12ویں آیت۔ اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سرا آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں، اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں، میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا۔ بدیدہ سنت روح کو بھی دیا، سن لیا خدا کا کلام۔ ارے آپ کے بچوں کے لیے بھی خدا یہ بولے گا، جس گھر میں تو کرایہ دار بن کر رہتا ہے اگر میری پیروی کرتا ہے تو یہ گھر میں تجھے دے دوں گا، میں تجھے اس گھر کا مالک بنا دوں گا۔ وہاں پر وہ عارضی طور پر صرف ایک رات گزارنے کے لیے لیٹا تھا۔ او خدا کہہ رہا تیرے فیصلے کے لیے سلوٹ کرتا ہوں میں تجھے، تیری ماں کے فیصلے کے لیے۔ میرے عزیزو، خدا کبھی بھی کسی کو ایسے ملنے نہیں آتا۔ اگر چاہتے ہو کہ آپ کے بیٹوں سے خدا ملنے کے لیے آئے تو ایسے فیصلے لیں تاکہ خدا ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمارے بچوں سے بھی ملنے کے لیے کیا ہو جائے، مجبور ہو جائے، ہمارے بچوں سے بھی ملنے کے لیے خدا مجبور ہو جائے۔ مگر آج ہم سوچ میں پڑے رہتے ہیں، فکروں میں پڑے رہتے ہیں۔ اللہ یسوع کہہ رہا ہے اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو، مجھے تمہاری، تو یہ فکر وہی تو کر رہے ہیں لوگ دونوں۔ ابراہیم نے بھی یہی کیا، اقبا اور اسحاق بھی یہی کر رہے ہیں۔ بھائی اسی نہیں چاہتے کہ اسی اللہ یقین جانے کہ یہ وہاں پر رہ کر آیا اور اسحاق پھر بھی زندہ تھا۔ ہاں کہنے کا مقصد ہے کتنے سال وہاں رہا، تو پھر یہ اپنے باپ کو آ کر اپنے ہاتھوں سے دونوں بھائی دفناتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، شاید یہ دونوں بھائی وہاں لڑتے رہتے، ایک دوسرے کو مار ڈالتے، مرتے رہتے ایک دوسرے پر، تو شاید اس کا باپ جو اسحاق ہے وہ اتنا عرصہ اور زندہ نہ رہ سکتا تھا، اتنا عرصہ اور زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ مگر میرے عزیزوں، ہم اس کلام مقدس کی روشنی میں آج دیکھیں کہ ہم کوئی ایسا ڈیسیجن، ایسا فیصلہ لینے پہ کمزور تو نہیں ہے جس طرح رقبہ نے لیا ہے۔ چلیں آج مانتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں کہ بزرگ بہن ہے اور راستہ باز عورت ہے، وہ یہ فیصلہ لے رہی ہے تاکہ اس کا بیٹا کامیاب ہو، سرفراز ہو۔
मगर जो बेटा कह रहा था ना मैं मार डालूंगा, खुदा कभी उससे मिलने नहीं आया, याद रखिए। अगर आज भी कोई नौजवान अपने बड़े भाई को धमकी देता है ना, अपने छोटे भाई को धमकी देता है, मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा, खुदावंद यीशु कभी ऐसे शख्स से मिलने नहीं आएगा, क्योंकि उसका ये कानून है, तुम खून ना करना। उसके हुक्म नहीं, उसके आए नहीं, तुम खून ना करना। मगर यहां ईसाऊ खून करने पर तुला हुआ है, इसलिए खुदा कभी उससे मिलने के लिए, कभी उससे मुलाकात करने के लिए नहीं आया। जब याकूब का ये डिसीजन और ये माँ और बाप की दुआ खुदा ने उसकी जिंदगी में देखी है, तो खुदा मजबूर हो गया उसे बरकत देने के लिए। हालेलुया। आए मेरे अजीजों, नए ड्रामा में चलते हैं। मत्ती के इंजील 18वां बाब देखिए, 21वीं आयत। देखिए हमारा खुदावंद यीशु मसीह क्या करता है हमारे लिए, मेरे अजीजों, अपने शागिर्दों के लिए। कलाम मुकद्दस से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 18वां बाब और 21वीं आयत। उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफा उसे मुआफ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। आमीन। ये बात याकूब के अंदर थी। उसने अपने भाई को, मेरे अजीजों, 7 की 70 दफा मारूफ किया और खुदा उससे मिलने पर मजबूर हो गया। अब खुदा का बेटा यीशु मसीह भी अपने बंदा पतरस को, अपने शागिर्द को ये बात समझा रहा है, सिखा रहा है। इसका मतलब जो जिंदगियां अपने अंदर माफी रखती हैं मेरे अजीजों, वो खुदा की सीढ़ियों को देखती हैं, वो खुदा के फरिश्तों को देखती हैं, बल्कि सीढ़ी के सिरे पर खुदा को भी देखती हैं। अब यीशु के शागिर्दों में भी तकरार हुई है, वो भी देखते जरा। मरकज की इंजील 9 बाब 33 से देखिए जरा। कलाम मुकद्दस से मुकद्दस मरकज रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 9वां बाब और 33वीं आयत। फिर वो कफरनहूम में आए और जब वो घर में था तो उसने उनसे पूछा कि तुम राह में क्या बहस करते थे? वो चुप रहे, क्योंकि उन्होंने राह में एक दूसरे से ये बहस की थी कि बड़ा कौन है। फिर उसने बैठकर उन 12 को बुलाया और उनसे कहा कि अगर कोई अव्वल होना चाहे तो वो सब में पिछला और सबका खादिम बने। और एक बच्चे को लेकर उनके बीच में खड़ा किया, फिर उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों में से एक को भी कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है वो मुझे नहीं बल्कि उससे जिसने मुझे भेजा है कबूल करता है। आमीन। देखें आयत नंबर 43, वो चुप रहे क्योंकि उन्होंने राह में एक दूसरे से ये बहस की थी कि हम में बड़ा कौन। और यही बहस याकूब और ईसाऊ के दरमियान में हुई थी। यही बहस आज हमारे घरानों में हो रही है, यही बहस हमारे खानदानों में हो रही है। बाज़ दफा इस तरह होता है कि जो बेटा
चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर, अगर वो अच्छा कमाना शुरू हो जाता है तो हम उसे बड़े का दर्जा दे देते हैं। बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है। ये भी बेइंसाफी है मेरे चीज़ों। ऑटोमेटिकली बड़े के अंदर हसद और जलन आना शुरू हो जाएगी, कुड़न आना शुरू हो जाएगी कि मेरी माँ ने, मेरे बाप ने ये क्या फैसला किया है। बाज़ दफ़ा मैं एक बात करता हूँ कि अगर कोई छोटा भाई बड़े भाई की इज्जत नहीं ना करता तो याद रखें इसमें बड़े भाई की गलती है। बड़े भाई को चाहिए पहले छोटे भाई की इज्जत करना शुरू करें, वो ऑटोमेटिकली उसकी इज्जत करना शुरू कर देगा। मेरे अजीजों, बड़ी बात करने लगा, बड़े गौर से सुनिएगा। खुदा जो कुल कायनात का मालिक और खालिक है, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा जो मसीह यीशु में हमारा जलाली पिता है, उसकी जात सबसे आला और कुदरत वाली है। आपको पता है उसने अपनी जात को हमसे मिलाप करने के लिए क्या कर दिया था? छोटा कर दिया। इंसान बन गया वो मेरे रब के लिए, और उसने अपनी जात को छोटा किया। वो इंसानों के दरमियान में इंसान बनकर उतर आया। मगर मैं और आप आज अपनी जात को छोटा नहीं करते। कुछ जिंदगी ऐसी है, बड़े दिलों को सख्त किए हुए हैं। जब हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, यकीन माने उसके कलाम के मुताबिक चलेंगे तो फिर आपको लंबी दुआएं करने की जरूरत नहीं होगी। फिर वो कह देगा मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूं तू किन किन चीजों का। जब हम कलाम की पैरवी करना शुरू करें, ये बात क्यों मिसाल में लिखी है कि जो कलाम पर तवज्जो करता है वो क्या देखेगा। ये बात बड़ी खूबसूरत है आपके लिए। याकूब ने अपनी मां की बातों पर तवज्जो की, जो बातें उसके दिल में, उसकी मां की सोचों में, ख्यालों में डालने वाला इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा था। इसलिए उस मां ने एक अच्छा बच्चों के लिए फैसला किया। मेरे चीजों, आज मैं और आप भी इन बातों पर जरा सोचें, फिक्र करें। मेरे चीजों, क्या हम कहीं ऐसे फैसले लेने में कमजोर तो नहीं है? हम ऐसे फैसले लेने में कमजोर तो नहीं है? बात मैं कहता हूं, हम अपने बच्चों को मुशर्रफ नहीं बनने देते, मुशर्रफ नहीं बनने देते। मैं मुशर्रफ के बाप को, जो अंजीर मुकद्दसा में ये बात लिखी है, मैं कभी कभी सोचता हूं कि एक अच्छा डिसीजन लेने वाला बाप है, एक अच्छा डिसीजन लेने वाला बाप है। जब उसके बेटे ने, छोटे बेटे ने कहा भाई मेरा माल मता मुझे दे दे, तो उसने ये नहीं कहा कि बेटा नहीं, तू अभी छोटा है। उसको पता था कि ये माल मता क्या करेगा, तो उसने लिया और क्या कर मुकद्दस कहता है, उसने बदशगली में सारा उड़ा दिया। अगर कोई बच्चे अपना हक मांगते हैं तो उसको अदा करें, दें, ताकि उसे जब वो उजाड़े, जब वो, और याद रखें ऐसी सोच पता किन बच्चों में आती है, वो जिनके अंदर शैतान इब्लीस काम कर रहा होता है कि मुन्नू मेरा हिस्सा चाहिए था, मुन्नू मेरा हिस्सा चाहिए था, और वो जाएंगे ठोकर खाएंगे। जब सूरों की फलियां खाएंगे तो उन्हें याद आएगा अपने बाप का घर, याद आएगा अपनी माँ का घर, और फिर वो कहेंगे नहीं मैं दोबारा अपने बाप के घर में लौट कर जाऊंगा। बाज़ दफा मेरे अजीजों, हम कुछ बच्चे हमारे से इस तरह डिमांडें करें, आप दे, बोले भाई आलम भाई 1 रुपये बांधे, तेरा 2 रुपये बांधे, आलम फाड़ दे भाई साड़ी जान छड़, आलम सुना क्यों कहने साड़ी जान छड़, क्योंकि साड़ी जान उन्हें अजाब च पाया हुआ है, साड़ी जान उन्हें दुख दिता है, परेशान किया है। आए दिन कोई ना कोई मसला, आए दिन कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा। जहां आपने मेरे से एक अच्छी उम्र जीना है, यकीन जाने जिस तरह इंसान बुजुर्ग होता है उसका दिल करता है कि मैं खुदा की इबादत में ज्यादा मसरूफ रहूं, ज्यादा मसरूर रहूं। तो उसके बाप ने खूबसूरत डिसीजन लिया कि ले बेटा अपना पैसा ले और जा, मेरी तरफ से तू बदचलनी में उड़ा, मेरी तरफ से इसे दुगना कर, तेरी मर्जी, जा। मुशर्रफ के बाप को मैं एक यकीन जाने समझदार बाप कह रहा हूं।
اور اس نے جو ڈیسیجن لیا ہے اور پھر جا کر پیچھا نہیں کیا ہے, اوے جا کر پتہ کر کے کہ رہندا کتنے میں کردہ کی ہے, نا انہوں نے کہا جو کردہ انہوں کرن دو, انہوں نے ہاتھ میں چھاڑ دو, انہیں سودب نہیں آنجے. تو جو میں ڈبٹے لا کے پیچھے چھڑ دے پتر نہ کریا کر میں بچیا, وہ بچہ سگوں ہی وہ کہتے ہیں نا گدڑ دی لوڑ پہ گدڑ پہاڑ نو سگوں کھولے گا, سگوں لڑائیاں واد کرے گا. آج ہمارے اعظم بستی کا علاقے میں یقین جانے میں نے کبھی کسی کو دوپہر میں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا, نہ کبھی کسی کو صبح میں لڑتے ہوئے دیکھا. جدوں بھی لڑتے ہیں ساڑھے اعظم بستی کے لوگ شام کے ٹائم لڑتے ہیں. پتا تھا مسئلہ چل گیا ہوگا نا کیوں لڑتے ہیں شام. آپ پہلی آ گئی نا بس 10 تاریخ تک لڑائیاں شروع ہیں. ہاں تو ماما چھوڑ دیں ایسے بچوں کو بہار میں. مسلم کے باپ نے کیا کیا تھا, جا ادھر ان پاوے تو شراب پیے اس پیسے نال, تے پاوے تو بچلیاں کر, بدکاریاں کر, جا جو مرضی کر اس پیسے دے نال, تیرا پیسہ. جب اسے ٹھوکریں لگیں, جب ان دوستوں نے جو بیٹھ کر اس کے ساتھ کھاتے پیتے تھے, یاشیاں کرتے تھے, انہوں نے ساتھ چھوڑا. ایک جگہ پر نوکری ملی تو وہاں سوروں کی پھلیاں بھی نہیں مل رہی کھانے کو, سور سے کھانے نہیں دے رہے. اسے یاد آیا اپنے باپ کا گھر. تو میرے بہنوں بھائیوں, یہ ایک بچوں کو تربیت دینے کی, بچوں کو رائے راست لانے کی آج میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں. جب اس طرح ہم کریں گے, تھوڑے سا دلوں کو سخت کریں گے, ڈیسیجن لیں گے, یاد رکھیں ہم نہ شوگر کے مریض بنیں گے, نہ بلڈ پریشر کے مریض بنیں گے. ہمارا چرچ میں جب بھی آنا ہوگا ہمارے منہ سے لے گا خداوند تیرا شکر ہے, میں تیری صرف عبادت کرنا آئی ہوں, میں شفا واسطے نہیں آئی. میں تو تیری عبادت کرنا آئی ہوں, میں تو تیرے گیت گانے آئی ہوں, میں تو تیرے حضور او مسا کے لیے آنسو بہانے آئی ہوں. نہ میں بڑے منڈے لیے آنسو بہانا آئی ہوں, نہ میں چھوٹے منڈے لیے آنسو بہانا آئی ہوں, میں تو مسا کے لیے آنسو بہا رہی ہوں. تیری انائنٹنگ اور بڑھتی جائے, تیری حضور مجھ پر اور بڑھتی جائے, تاکہ میرے بیٹے جہاں بھی گئے یسوع تو نے کامیاب کرے, تو نے سرفراز کرے. کیونکہ راہ حق زندگی کوئی اور نہیں, صرف اور صرف خدا کا بیٹا یسوع ہے میرے عزیزوں. اس کے ہاتھوں میں اپنے بچوں کو دیں. میرے عزیزوں, ابراہیم کی طرح ڈیسیجن لینا سیکھیں, ربقہ کی طرح ڈیسیجن لینا سیکھیں. اور اگر مسلم بیٹے کی طرح کوئی بیٹا ایسا کر رہا ہے تو میرے عزیزوں مسلم کے باپ کی طرح ڈیسیجن لینا سیکھیں. خداوند آپ کو برکت دے گا, خداوند آپ کے ان ٹیڑھے بچوں کو سیدھا کر دے گا. کب؟ جب وہ معاشرے کی ٹھوکریں کھائیں گے. یاد رکھیے گا, ہر وہ بیٹا, ہر وہ بیٹی اس وقت اچھا استاد بنتا ہے جب وہ دھوکے کھاتا ہے, ٹھوکریں کھاتا ہے. کبھی کوئی دھوکہ دے نا, ٹھوکر دے تو پریشان مت ہوا کرو, وہ کہے گا میری کوئی تربیت ہو رہی ہے. آپ نے ذہن میں یہ بٹھانا ہے میری کہیں نہ کہیں تربیت ہو رہی ہے, میری تربیت میں کہیں کمی رہ گئی ہے, خدا یہ میری تربیت کر رہا ہے, میں اس پر ایسی بھروسہ کر بیٹھا, ایسے یقین کر بیٹھا. سو میرے عزیزو, حاصل کلام آج میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم ڈیسیجن لینے میں اب کمزور نہ ہوں اس کلام کو سن کر, بلکہ مقدس کلام میں لکھا ہے جب تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. خدا اس کلام سے سب کو بڑی برکت دے.